آج ہم ضبط نفس یعنی سیلف ماسٹری کو ایک بالکل مختلف زاویہ سے دیکھیں گے، اس کی روحانی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام سیلف ہیلپ کی گفتگو نہیں، بلکہ اس بات کا ایک گہرا تجزیہ ہے کہ حقیقی طاقت اور آزادی کا سرچشمہ آخر ہے کہاں۔ تو پھر بات شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے۔ اصل میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری خواہشات، ہمارے فیصلے، ہماری توجہ، آخر ان سب کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں، آج کل کی دنیا چلتی ہی فوری لذت کے اصول پر ہے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، ہر چیز بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ کھانا ہو، تفریح ہو، کوئی بھی معلومات، یوں سمجھیں کہ انتظار کا تصور ہی جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے اصل میں طاقتور الگورتھم کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچنے اور ہماری خواہشات کو ایک خاص سمت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر سجیشن اصل میں ایک چھوٹا سا نج ہے، ایک دھکا ہے جو ہمیں ایک مخصوص راستے پر ڈالتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی زندگی جو ڈوپامین کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ ہم ہر وقت اگلی سٹیمیولیشن کی تلاش میں ہیں، اگلا لائک، اگلا سینسیشن، اور ایسے ماحول میں خود پر قابو پانا، ضبط نفس تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ضبط نفس کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف طریقہ ہو، ایک ایسا راستہ جو صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ باطنی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہو؟ تو آئیے ڈسپلن کو ایک عبادت کے طور پہ، ایک ڈیوائن ایکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اور یہیں آ کر دو الگ الگ نظریات کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جدید دنیا میں ڈسپلن کا مطلب ہے ہسل کلچر اور پروڈکٹیوٹی، جس کا انجام اکثر برن آؤٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر اسے عبادت کہتا ہے، ایک روحانی ہم آہنگی، اسپرچول الائنمنٹ جو تزکیہ یعنی نفس کی پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے، اور آخر میں یہ چیز ہمیں پابند نہیں کرتی بلکہ حقیقی معنوں میں آزاد کرتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت سے مراد صرف چند رسومات ادا کرنا نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا ہر بامقصد، ہر انٹینشنل کام ہے۔ یہ مکمل سپردگی کی ایک کیفیت ہے، اور جب ہم اس فریم ورک میں دیکھتے ہیں تو نظم و ضبط، ڈسپلن خود ایک بہت گہری عبادت بن جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصور عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ اسلامی عبادات دراصل نفس کی تربیت کا ایک مکمل نظام ہے، ایک اسپرچول کنڈیشننگ سسٹم۔ یہ کوئی من مانے اصول نہیں ہے، بلکہ یہ باطنی تربیت کے ستون ہیں۔ نماز کے مقررہ اوقات، سالانہ روزے، حلال و حرام کی واضح حدود، نگاہوں کو جھکانا، اور پھر اعمال میں استقامت، یہ سب اصل میں وہ اوزار ہیں جو ہماری اندرونی دنیا کو منظم اور مضبوط بناتے ہیں۔ ذرا فجر کی نماز کی مثال لیں۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک تربیتی مشق ہے۔ گرم بستر کی راحت کو چھوڑ کر اٹھنا، یہ اپنے نفس کی آرام کی خواہش پر ایک اعلیٰ پکار کو ترجیح دینا ہے۔ یہ دن کا آغاز دنیا کی بھاگ دوڑ اور افراتفری سے پہلے ایک اندرونی سکون اور اپنے خالق سے تعلق کے ساتھ کرنے کا ایک شعوری انتخاب ہے۔ تو یہ صرف رویے کی تبدیلی نہیں، یہ اس سے کہیں گہری بات ہے۔ یہ اعصابی اور روحانی سطح پر ایک مکمل ری شیپنگ ہے۔ یہ قدیم طریقے آج کی زبان میں کہیں تو نیوروپلاسٹسٹی اور ہیبٹ فارمیشن کے اصولوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم اس اندرونی میدان جنگ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جہاں یہ سارا نظم و ضبط لاگو ہوتا ہے، یعنی نفس اور روح کے درمیان ہونے والی کشمکش۔ تو نفس کیا ہے؟ یہ ہمارا لوور سیلف ہے، یہ ہماری انا، ہماری فوری خواہشات، ہماری حیوانی جبلتوں کا مرکز ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکم چلانا چاہتا ہے، یہ فوری لذت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے روح، ہماری ہائر سول، ہمارا اسپرٹ، وہ الہی سانس جو ہمارے اندر پھونکی گئی، جو اپنے خالق سے تعلق، سکون اور ہم آہنگی چاہتی ہے۔ اس کی فطرت رہنمائی کرنا ہے۔ تو پھر نظم و ضبط کیا ہوا؟ ڈسپلن دراصل نفس پر حکومت کرنے کا عمل ہے تاکہ روح کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ یہ نفس کو لگام دینا ہے تاکہ روح کی آواز سنی جا سکے۔ اور اس حکومت کو قائم رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے استقامت، یعنی اسٹیڈ فاسٹ کنسسٹنسی۔ ایک چھوٹا لیکن مسلسل کیا جانے والا عمل اللہ کو ایک بہت بڑے لیکن کبھی کبھار کیے جانے والے عمل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو اصل طاقت شدت میں نہیں، تسلسل میں ہے۔ تو ان تمام نکات کو ملا کر ہم ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ حقیقی آزادی خود پر قابو پانے میں ہے، اور یہ آزادی اللہ کی اطاعت میں پنہاں ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے
کہ اسلام کا دیا ہوا یہ ڈھانچہ قید کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بے لگام خواہشات کی افراتفری اور تباہی سے بچانے کے لیے ہے۔ یہ ایک قلعہ ہے، جیل نہیں۔ نظم و ضبط پابندی نہیں، یہ آزادی ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے خود پر قابو پا لیتا ہے اسے پھر کوئی اور چیز قابو نہیں کر سکتی۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کس کے کنٹرول میں رہنا چاہتا ہے؟ اپنی بے لگام خواہشات کے، ان الگوریدمز کے جو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یا اپنے خالق کے